کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے؟ گائے کے گوشت میں بیماری پہلے نہیں ہوتی تھی. جب سے انڈیا میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تو وہاں بعض مولویوں کو خیال آیا کہ اس طرح کی جعلی روایتیں, جو کتابوں میں تو بہت ساری جعلی روایتیں وہ نکالنی شروع کی ہیں. جی گائے کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے. استغفر اللہ تو بولی. گائے کے گوشت کا تو قرآن میں ذکر ہے. گائے قربان کرنے کا سورۃ البقرہ کس کے اوپر ہے؟ بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیماری والی چیزیں آپ کو کھلانی ہیں. اور جو حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے لیے جو فرشتے آئے تھے, وہ جو واقعہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ جگہ آیا, وہاں پہ ہے کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. سنت ابراہیمی ہے بڑا گوشت کھانا. تو یہ بات غلط ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے. باقی آپ کو کہ جی نہیں جی کچھ زیادہ کھا لے تو اس کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. سر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. شہد جس کو نس قطعی ہے قرآن میں آیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, لیکن اگر کوئی شخص جو ہے شہد کی روزانہ 10 چمچے صبح و شام چاٹنا شروع کر دے اور اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے گرمی کی وجہ سے, تو وہ کہے گا کہ شہد کی شفا ہی ختم ہو گئی ہے. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. یعنی ہر چیز اپنی لمٹ کے اندر شفا ہے نا. تو گوشت کے جو ہے وہ, بلکہ گائے کا گوشت تو سر بہت طاقتور ہے. آپ ذرا ہندوؤں سے پوچھیں کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی بالر آیا ہے نا انڈین ٹیم کے اندر تو مسلمان ہی آیا ہے, کیونکہ وہ لوگ ویجیٹیرین ہیں, گوشت نہیں کھاتے ہیں, تو طاقت ہی کوئی نہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے نا. ویسے اب جو ماڈرن ہندو ہیں نا وہ آلموسٹ ویجیٹیرین نہیں رہے ہیں, وہ کھاتے ہیں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یار, اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے تو ان کی وہ جو متھ ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جی جانور جو ہیں ان کی جان ہے وہ آپ لے رہے ہیں. سر پودوں کی بھی جان ہے. پودے بھی خوش ہوتے ہیں, پودے بھی ناراض ہوتے ہیں, پودوں میں بھی میل ہیں, پودوں میں بھی فیمیل ہیں. یہ بھی چھڑ دو, اب آ کھاؤ. ہاں بیکٹیریا بھی لے رہے ہیں. سر آپ کے معدے میں یوزفل بیکٹیریا ہیں جو آپ کے کھانے کو ہضم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کا کوئی جسم میں کوئی 1 اسکوائر انچ بھی نہیں جہاں پہ بیکٹیریا نہ پل رہے ہوں. ٹھیک ہے. آپ ویسے بھی اگر کوئی چیز ایسے چاٹتے ہیں نا, کوئی بھی چیز, تو کئی بیکٹیریا جو یہاں پہ تھے بیچارے وہ تھے, وہ آپ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو وہ اس طرح سے آپ یہ جو جین مت کے ماننے والے ہیں وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی کیڑا نہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے. کیڑے تو انہوں نے دیکھ لیے, جو کئی چیزیں جو ہیں انسان کا امیونٹی سسٹم اتنا یعنی زبردست ہے کہ یہ تو وائرس کو مار دیتا ہے جنگ کر کے. تو آپ تو روزانہ کروڑوں بیکٹیریا کے قاتل ہیں. آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے تو وہ آپ تو چند ہزار کیڑے بچا رہے ہیں, جو اتنے بیکٹیریا آپ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو جو چھینک آتی ہے وہ بھی آپ کا امیونٹی سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کے جراثیم جانے لگتے ہیں, اٹھا کے برے مارتے ہیں. کتنے آپ کے کھانے والی چیزوں میں ایسے ہارمفل بیکٹیریا ہیں, وہ معدے کے جب تیزاب میں جاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری نان سائنٹیفک باتیں تھیں, اس لیے مٹی پلید ہو رہی ہے. اور صرف ان کی نہیں ہو رہی ہے, جس طرح مسلمانوں کے اندر بابوں کی کہانیوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے نا, تو ان کی بھی ہو رہی ہے. وہ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. اب وہ باتیں جب سائنٹیفکلی ان کو ہم انالیسس کر رہے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بابا فرید کا لوٹے میں بجلی قید ہوئی ہے. تو اب وہ خود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار بجلی کا اس سے کیا لینا دینا ہے, جو مرضی کرتے رہو, باتیں جو مرضی بنا لو. ٹھیک ہو گیا. صحیح.